أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مہک گل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل صراط مستقیم۔ آج جو میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا پردادی، آپ کے دادا، آپ کی دادی، آپ کے بابا یعنی آپ کے والد اور آپ کی والدہ کے کیا نام ہیں اور ان کی زندگی کے اہم واقعات۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو اسلامک انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتاتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردادا کا نام ہاشم ہے اور ان کے بھائی جو پردادا کے بھائی ہیں ان کا نام مطلب ہے اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم ہے اور اصل نام عمرو اور آپ کے والد کا نام مناف ہے، یعنی جو آپ کے پردادا کے جو والد تھے ان کا نام مناف ہے۔ آپ معزز اور مالدار تھے۔ ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور سردی کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو کر کھلائیں۔ انہوں نے حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ جو ہاشم کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ ملک شام تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ ابھی آپ ملک شام نہیں پہنچے تھے، آپ نے مدینے میں قیام کیا۔ قبیلہ بنی نجار کی خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کی۔ کچھ عرصہ آپ مدینہ رہے، پھر آپ نے کہا میں نے تجارت کے لیے جانا ہے۔ شام پہنچے، وہاں فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ سلمہ کے ہاں کچھ عرصے بعد بیٹا پیدا ہوا اور انہوں نے ان کا نام شیبہ رکھا۔ یثرب میں ہی آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی اور آپ بڑے ہو کے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ 12 سال کی عمر تک آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی اور کسی کو پتہ نہیں تھا ہاشم کے گھر والوں کو۔ جب ان کے بھائی کو مطلب کو پتہ چلا تو آپ یثرب پہنچے اور وہاں آپ نے شیبہ کی ماں سے اجازت طلب کی اور مگر آپ کی ماں نے آپ کو اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہی ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں مکہ لے آئے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ پھر مقام ردمان یمن میں مطلب کی وفات ہوئی۔ عبد المطلب شیبہ نے مطلب کی وفات کے بعد ان کی جگہ لے لی۔ عبد المطلب نے اپنے قوم میں اس قدر شرف اور اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام تک نہ پہنچ سکا تھا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت اور قدر کی۔ آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے اور ہاشم کی 9۔ جو ہاشم کے پہلے میں بچوں کے بتا دوں کہ انہوں نے ایک ہی شادی نہیں کی تھی۔ ہاشم نے انہوں نے اور بھی شادی کی تھی اور بہت سی روایات سے بہت سی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ جو بیٹے تھے اسد،
ابو زیفی نزلہ عبد المطلب سلمہ کی بیٹی یعنی شیبہ ہے، اور شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ، جنتہ، یہ ہاشم کے بچوں کے نام ہیں۔ اور جبکہ عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے 12 بچے ہیں، اور بعض میں آیا ہے 11 ہے۔ جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں ان کے نام ہیں حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہاب، غدا جنہیں حجل بھی کہا گیا، مقوم عبد الکعبہ کے نام سے مشہور ہے، صفار اور عباس رضی اللہ عنہ۔ آپ کی 6 بیٹیاں ہیں، ام الحکیم جنہیں بیضا کہا گیا، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ، امیمہ۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے۔ ایک تھا چاہ زمزم کی کھدائی اور دوسرا واقعہ فیل، جو قرآن پاک میں بھی یہ واقعہ ہے، واقعہ فیل۔ ہاں، ان کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے تھے۔ سب سے پہلے میں چاہ زمزم کی کھدائی کا واقعہ پیش کرتی ہوں، اور واقعہ فیل کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گی جس میں آپ کو واقعہ فیل کے متعلق بتاؤں گی۔ چاہ زمزم کی کھدائی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، اور انہیں جگہ بھی بتائی گئی، جگہ کا تعین بھی بتایا گیا کہ کون سی جگہ سے آپ نے کنواں کھودنا ہے۔ جب آپ کا خواب ختم ہوا تو آپ نے کھدائی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ جہاں کھدائی کی وہاں پہلے بہت سی قومیں آباد رہ چکی ہیں، تو وہاں کچھ چیزیں چھپائی ہوئی تھیں، وہ کھدائی کے دوران نکلی، جس میں سے تلواریں تھیں سونے کی اور جواہرات تھے۔ تو آپ نے خانہ کعبہ کا دروازہ جو ہے تلوار سے ڈھانکا تھا۔ حاجیوں کو آب زمزم پلایا آپ نے، اور جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش کے لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا اور کہا ہمیں بھی اس میں موقع دیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھدائی کا کام کر سکیں۔ لیکن آپ نے عبد المطلب نے منع کر دیا اور کہا یہ حکم اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ نے مجھے خواب میں بتایا ہے، تو یہ کام میرے ذمہ ہے۔ تو انہوں نے لوگوں کو منع کیا، لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے۔ پھر وہ لوگ نکلے، قریش کے لوگ نکلے، کسی عورت کے پاس جا رہے تھے، راستے میں انہیں کچھ علامات ملی جس کی وجہ سے وہ واپس اپنے گھر لوٹ گئی، اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کام جو کھدائی کا کام ہے یہ عبد المطلب کے ذمہ لگایا ہے اللہ نے۔ اب میں آپ کو آگے بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے، اور ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح کیوں کہلاتے ہیں؟ عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کے اب بچاؤ کر سکیں، یعنی کنواں جو میں نے آپ کو کھدائی کا بتایا ہے بھی واقعہ، تو ان کا بچاؤ کر سکیں، تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ پھر عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر سب کے نام لکھے۔ جب قرہ نکلا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے نیال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے۔ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کیا۔ پہلے 10 اونٹوں پر عبداللہ کے نام قرہ ڈالا۔ جو عورت تھی انہوں نے کہا کہ عرافہ نام کی جو عورت تھی اس نے کہا کہ 10 اونٹوں اور عبداللہ کا نام ڈالیں اور قرہ نکالیں، تو عبداللہ کا نام آیا۔ تو
تو اس نے کہا پھر 10 اونٹ بڑھا دیں اور پھر پورا ڈالا تو عبداللہ کا نام آیا۔ ایسے 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے اور عبداللہ کا نام نکلتا رہا۔ آخر میں جب 100 اونٹ ہو گئے تو پھر قرہ میں اونٹوں کا نام نکلا۔ اس واقعے کے بعد عرب میں خونبہ کی مقدار 100 اونٹ کر دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مبنی ہے کہ میں 2 ذبح کی اولاد ہوں۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا۔ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبح کی اولاد ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک آپ کے والد عبداللہ کی۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو بھی ذبح کے لیے لے کے گئے تھے اور اسماعیل علیہ السلام، اس حدیث میں اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ میں 2 ذبح کی اولاد ہوں، ایک اسماعیل کی اور ایک آپ کے والد عبداللہ کی۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا جو وہب بن عبد مناف بن کلاب کی صاحبزادی تھیں اور سب اور رتبے نسبت اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ حضرت آمنہ کے والد وہ بنو زیرہ کے سردار تھے اور آپ کچھ عرصے بعد جو عبداللہ آپ کے والد آپ علیہ وسلم کے والد تھے ان کا انتقال ہو گیا اور کل ترکہ یہ تھا ان کا کہ 5 اونٹ، بکری کا 1 ریوڑ اور جنتی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ایمن تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جو عبداللہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے بعد انتقال کر گئے اور کسی روایت میں ہے کہ وہ پہلے انتقال کر گئے تھے۔ تو یہ آج کی ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی ہے تو انفارمیشن کی تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔